بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن جنگل میں سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے ایک چراہے کی آواز سنی۔ وہ بلند آواز سے کہہ رہا تھا، اے میری جان سے پیارے خدا، تو کہاں ہے؟ میرے پاس آ، میں تیرے سر میں کنگھی کروں، جوئیں چنوں۔ تیرا لباس میلا ہو گیا ہے تو اسے دھوؤں، نئے کپڑے سی کر تجھے پہناؤں۔ تیرے موزے پھٹ گئے ہوں تو وہ بھی سیوں، تجھے تازہ تازہ دودھ پلایا کروں، اور اگر تو بیمار ہو جائے تو تیری رشتہ داروں سے بڑھ چڑھ کر تیری تائمہ داری کروں، تجھے دوا پلاؤں، ہاتھ پھیروں کہ مالش کروں، اور جب تیرے آرام کا وقت ہو تو تیرا بستر خوب جھاڑ پونچھ کر صاف کروں۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ تیرا گھر کہاں ہے تو بلا ناغہ صبح شام گھی اور دودھ تیرے واسطے لے آیا کروں، پنیر، روغنی روٹیاں اور خوشبودار دہی کی لسی، یہ سب چیزیں لاؤں۔ غرض میرا کام ہر طرح تجھے خوش رکھنا اور تیری خدمت کرنا ہو، میری ساری بکریاں تجھ پر قربان ہوں۔ اب تو آجا، تیرے فراق میں میری بے قراری حد سے بڑھ گئی ہے۔ وہ چرواہا دنیا و مافیہ سے بے خبر ایسی ہی باتیں کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب گئے اور کہنے لگے، ارے احمق، یہ کیا باتیں کس سے کر رہا ہے؟ چراہے نے جواب دیا، اس سے کر رہا ہوں جس نے مجھے اور تجھے پیدا کیا ہے، یہ زمین آسمان بنائے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر کہا، اے بدبخت، تو اس بےہودہ بکواس سے کہیں کا نہ رہا، بجائے مومن ہونے کے کافر ہو گیا۔ خبردار، آئندہ ایسی لا یقینی اور فضول بکواس منہ سے نہ نکالو، اپنے حلق میں روئی ٹھوس لے، تیرے اس کفر کی بدبو ساری دنیا میں پھیل گئی۔ ارے بے وقوف، یہ دودھ، لسی اور روغنی روٹیاں ہم مخلوق کے لیے ہیں، کپڑوں کے محتاج ہم ہیں، حق تعالیٰ ان حاجتوں سے بے نیاز ہے۔ اگر تو نے اپنی زبان بند نہ کی تو یاد رکھ، غیرت حق آتش بن کر کائنات کو جلا ڈالے گی۔ خدا ایسی خدمتوں سے بے پرواہ ہے، وہ نہ بیمار پڑتا ہے، نہ اسے تائمہ داری کی ضرورت ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے۔ جھوٹ تو وہ ہے جس کا بدن اور عمر بڑھنے والی ہو اور ضعیف محسوس کرتا ہو، اور موزے وہ پہنے جو پاؤں کا محتاج ہو۔ حق تعالیٰ ان باتوں سے بری ہے، توبہ کر اور اس سے ڈر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غیظ و غضب میں بھرے ہوئے یہ الفاظ سن کر چراہے کے اوسان خطا ہو گئے، خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، چہرہ زرد پڑ گیا۔ بولا، اے خدا کے جلیل القدر نبی، تو نے ایسی بات کہی کہ میرے منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور میرے ندامت کے میری جان ہلاکت میں پڑ گئی۔ یہ کہتے ہوئے چراہے نے سرد کھینچی، اپنا گریباں تار تار کیا اور دیوانوں کی طرح سر پر خاک اوڑھتا غائب ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر گئے تو خدا نے اس سے فرمایا، اے موسیٰ، تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کیوں کیا؟ تو دنیا میں فصل جدائی کے لے آیا ہے یا وصل ملاپ کے لیے؟ خبردار، اس کلام میں احتیاط رکھ، اور جہاں تک تجھ سے ہو سکے فراق کی حد میں قدم مت دھر۔ ہم نے اپنی مخلوق میں سے ہر شخص کی فطرت الگ بنائی ہے اور ہر فرد کو دوسروں سے جدا عقل بخشی ہے۔ جو بات ایک کے حق میں اچھی ہے وہ دوسرے کے لیے بری ہے، اور جو ایک کے حق میں تریاق کا اثر رکھتی ہے وہی دوسرے کے لیے زہر کا حکم رکھتی ہے۔ ایک کے حق میں نور، دوسرے کے حق میں نار، ایک کے لیے گلاب کا پھول، دوسرے کے لیے کانٹا۔ ہماری ذات پاکی و ناپاکی سے بری ہے، اور اے موسیٰ علیہ السلام، یہ مخلوق ہم نے اس لیے پیدا نہیں فرمائی کہ اس سے ہماری ذات کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے۔ اسے پیدا کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس پر ہم اپنی کمالات کی بارش برسائیں۔ جو شخص جس زبان میں ہماری حمد و ثنا کرتا ہے، اسے ہماری ذات میں کچھ کمی بیشی واقع نہیں ہوتی، بلکہ جو موتی اس کے منہ سے نکلتے ہیں اس سے مداح کرنے والا خود ہی پاک صاف ہوتا ہے۔ ہم کسی قول اور ظاہر پر نگاہ نہیں کرتے، ہم تو باطن اور حال کو دیکھتے ہیں۔ اے موسیٰ، خیر و مندوں کے آداب اور ہیں، دل جلوں اور جان ہاروں کے آداب اور ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خدا کا یہ عقاب آمیز خطا سنا تو سخت پشیمان ہوئے اور بارگاہ الہی میں نہایت ندامت اور شرمساری سے عفو کی درخواست کی۔ پھر اسے اضطراب اور بے چینی کی حالت میں اس چرواہے کو ڈھونڈنے جنگل میں گئے۔ اس کے قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے اس قدر چلے کہ پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ صحرابیان کی خاک چھان ماری لیکن چرواہے کا کہیں پتہ نہ پایا۔ کہتے ہیں دیوانوں کا نقش پاک خرد کے نقش پاک سے الگ ہوتا ہے، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تلاش جاری رکھی یہاں تک کہ آپ اسے پا لینے میں کامیاب ہوئے۔ چرواہے نے انہیں دیکھ کر کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، اب مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے کہ یہاں بھی آن پہنچا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اے چرواہے، میں تجھے مبارکباد دینے آیا ہوں۔ تجھے حق اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ فرمایا اور اجازت عطا کی کہ جو تیرے جی میں آئے بلا تکلیف کہا کر۔ تجھے اور کسی ادب آداب اور قاعدے ضابطے کی ضرورت نہیں۔ تیرا کفر اصل دین ہے اور یہ دین نور جان تجھے سب کچھ معاف ہے، بلکہ تیری صدقے میں تمام دنیا کی حفاظت ہوتی ہے۔ چرواہے نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، اے پیغمبر خدا، اب ان باتوں کے قابل کہیں کہاں رہا ہوں۔ جو کچھ کہوں میرے دل کا تو کون ہو چکا ہے، اور اب میری منزل سدرۃ المنتہا سے بھی آگے ہے۔ جب سے آپ تک ہزاروں لاکھوں برس کی راہ طے کر چکا ہوں۔ تو نے میرے عصب تازی کو ایسی مہیز لگائی کہ ایک ہی چست میں 7 آسماں سے آ کے نکل گیا۔ میرا حال بیان کے قابل نہیں، اور کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے بھی میرا حال مت جان۔ اے شخص، تو جو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، کیا سمجھتا ہے کہ تیرا حال اس چرواہے سے بھی کہ کچھ مختلف ہے؟ نہیں، یہ تو اس سے ہرگز بہتر نہیں ہے۔ تو ابتدا اسے انتہا تک ناقص اور تیرا حال و قال بھی ناقص۔ یہ محض ایک پروردگار رحمان اور رحیم کا کرم ہے کہ وہ تیرے ناقص اور گندے تحفے قبول فرماتا ہے۔